ہومو ڈیوز مستقبل کی تاریخ قسط نمبر 2 دی لاسٹ ڈیز آف ڈیتھ موت کے آخری دن 21ویں صدی میں انسان ابدیت کے حصول کی یقیناً سنجیدہ کوشش کرے گا۔ بڑھاپے اور موت سے جنگ میں قحط اور بیماری کے خلاف برائے نام ہی جدوجہد جاری رہے گی اور اس کا اظہار اعلیٰ عصری اخلاقیات سے ظاہر ہوگا، یعنی انسانی زندگی کی قدر۔ ہمیں مسلسل یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ انسانی زندگی اس کائنات کی سب سے مقدس چیز ہے۔ سب یہی کہتے ہیں، اسکولوں میں اساتذہ، پارلیمنٹ میں سیاستدان، عدالتوں میں وکلاء اور تھیٹر کے سٹیج پر اداکار۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا جو عالمی اصول اپنایا وہ غالباً کسی عالمی آئین کی قریب ترین شکل ہے۔ اس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ زندہ رہنے کا حق انسان کی سب سے بنیادی قدر ہے، کیونکہ موت واضح طور پر اس حق کو پامال کرتی ہے۔ تو موت انسانیت کے خلاف جرم ہے اور ہمیں اس کے خلاف مکمل جنگ کرنی ہوگی۔ تمام تاریخ میں خود مذاہب اور نظریات نے خود زندگی کو تقدس نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ زمین پر موجودگی سے کسی بالائی یا مابعد زندگی کو برتری دی۔ لہٰذا ان کے لیے موت کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ ان میں سے کچھ تو موت کے پرستار ہیں۔ کیونکہ اسلام، عیسائیت اور ہندوازم ہماری زندگی کا مقصد ہماری حیات بعد از موت میں تلاش کرتے ہیں، تو انہوں نے موت کو ایک لازمی اور مثبت روپ میں دیکھا ہے۔ انسان اس لیے مرتے ہے کہ یہی حکم خدا ہے، اور موت کا لمحہ ایک بہت بامعنی، مقدس، ما بعد الطبیعیاتی تجربہ ہے۔ جب کوئی انسان اپنی آخری سانس لے رہا ہوتا ہے تو یہی وقت ہوتا ہے کہ پادری، رابی یا شامہ کو بلایا جائے تاکہ وہ حیات کا توازن بیان کریں، اس کائنات میں فرد کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ ذرا عیسائیت، اسلام اور ہندوازم میں ایک ایسی دنیا تصور کیجیے جہاں موت کا وجود نہ ہو۔ ایسی دنیا میں تو جنت، دوزخ اور حیات بعد الموت کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ جدید سائنس اور جدید معاشرہ موت و حیات کے بارے میں ایک بالکل مختلف تصور رکھتے ہیں۔ یہ موت کو کوئی ما بعد الطبیعیاتی اسرار نہیں سمجھتے اور نہ ہی موت کا زندگی کا محصول سمجھتے ہیں۔ جدید انسان موت کو ایک تکنیکی مسئلہ سمجھتا ہے جسے وہ حل کر سکتا ہے اور حل کر لے گا۔ آخر انسان کیسے مرتے ہیں؟ قدیم دیومالائی کہانیاں موت کو ایک سیاہ چگا اوڑے روپ میں پیش کرتی ہیں، جو اپنے ہاتھوں میں ایک بڑی درانتی لیے ہوتا تھا۔ آدمی ساری زندگی مختلف چیزوں کی فکر میں گزار دیتا ہے، وہ یہاں وہاں سرگرداں رہتا ہے، پھر اچانک وہ موت کی فصل اتارنے والا نمودار ہو کر اپنی استخوانی انگشت سے اس کے شانے پر تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے، آؤ۔ وہ شخص درخواست کرتا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں، بس 1 برس رک جاؤ، 1 ماہ، 1 دن۔ لیکن وہ اپنا چگا اوڑے پھنکارتا ہے، نہیں، تمہیں اس وقت چلنا ہے، اور یوں ہم مر جاتے ہیں۔ لیکن در حقیقت انسان اس لیے نہیں مرتے کہ کوئی کالا چگا پہنے ان کے شانوں کو تھپتھپاتا ہے، یا یہی خدا کی رضا ہے، یا موت اس عظیم کائناتی منصوبے کا کوئی لازمی جزو ہے۔ انسان ہمیشہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے مرتے ہیں۔ دل خون کی فراہمی بند کر دیتا ہے، اہم شریان چربی کے ذخائر کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، سرطانی خلیے جگر میں پھیل جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں جرثومے پلنے لگتے ہیں۔ اور ان تکنیکی خرابیوں کی وجہ کیا ہے؟ دوسری تکنیکی خرابیاں۔ دل اس لیے خون فراہم کرنا بند کر دیتا ہے کہ دل کے پٹھوں تک کافی آکسیجن نہیں پہنچتی۔ سرطانی خلیے اس لیے پھیلے کہ ایک اتفاقی ترمیم نے ان کی ہدایات تبدیل کر دی تھی۔ میرے پھیپھڑوں میں جراثیم اس لیے بھرے تھے کہ زیر زمین ریل میں کوئی مجھ پر چھینک رہا تھا۔ اس میں ما بعد الطبیعیاتی تو کچھ نہیں، یہ سب تو تکنیکی خامیاں ہیں، اور ہر تکنیکی مسئلے کا ایک تکنیکی حل بھی موجود ہوتا ہے۔ موت پر قابو پانے کے لیے ہمیں دوبارہ ظہور کی ضرورت نہیں، تجربہ گاہ میں چند سر پھرے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اگر روایتی طور پر موت پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کی خصوصیت تھی تو اب انجینئر اس پر حاوی ہو رہے ہیں۔ ہم سرطانی خلیوں کو کیموتھراپی یا نینو روبوٹ سے ختم کر سکتے ہیں، ہم پھیپھڑوں میں جراثیم کو اینٹی بائیوٹک سے مار سکتے ہیں۔ اگر دل خون فراہم کرنا بند کر دے تو اسے دواؤں اور بجلی کے جھٹکے سے دوبارہ چلا سکتے ہیں۔ اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو ہم ایک نیا دل لگا سکتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فی الحال ہم ہر تکنیکی مسئلے کا حل نہیں جانتے، لیکن اسی وجہ سے ہم سرطان کی تحقیق، جرثوموں، جینیات اور نینو ٹیکنالوجی پر اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ عام افراد جو کسی سائنسی تحقیق میں مصروف نہیں ہیں، وہ بھی اب موت کو ایک تکنیکی مسئلہ سمجھنے لگے ہیں۔ جب کوئی عورت ڈاکٹر کے پاس جا کر سوال کرتی ہے کہ ڈاکٹر مجھ میں کیا خرابی ہے، تو ڈاکٹر کا جواب اس قسم کا ہو سکتا ہے، تمہیں فلو ہے، یا تمہیں تپدق ہے، یا تمہیں سرطان ہے، لیکن ڈاکٹر یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تمہیں موت لاحق ہے۔ اور ہم سب یہ توقع رکھتے ہیں کہ فلو، تپدق اور سرطان تکنیکی مسائل ہیں۔
جس کا ہم کسی دن تکنیکی حل دریافت کر لیں گے۔ جب لوگ کسی آندھی، کار کے حادثے یا جنگ میں مارے جائیں تو اسے بھی ہم ایک تکنیکی مسئلہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر حکومت کوئی بہتر پالیسی اپنا لیتی تو اسے روکا جا سکتا تھا، اگر میونسپلٹی نے اپنا کام بہتر انداز سے کیا ہوتا، اگر عسکری کمانڈر نے زیادہ عقل مندانہ فیصلہ کیا ہوتا تو موت سے بچا جا سکتا تھا۔ موت تحقیقات اور نالج کا ایک خودکار ذریعہ بن گئی ہے۔ یہ کیسے مر گئے؟ یقیناً کہیں سے غلطی ہوئی ہے۔ سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور اسکالروں کی اکثریت اب بھی خود کو ابدیت کے خواب سے دور رکھتی ہے۔ وہ کسی اور مسئلے کے حل کی تلاش کا بہانہ کرتی ہے، لیکن کیونکہ بڑھاپا اور موت کسی اور چیز سے نہیں بلکہ مخصوص مسائل کا نتیجہ ہیں، تو ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کا کسی مقام پر رک کر یہ اعلان کرنا کہ بس یہیں تک، اب مزید ضروری نہیں، ہم نے تب تک اور سرطان کو فتح کر لیا ہے، لیکن الزائمر کو زیر کرنے کے لیے ایک انگلی بھی نہیں ہلائی۔ خواہ افراد اس سے مرتے رہیں۔ انسانی حقوق کا عالمی بیانیہ یہ نہیں کہتا کہ انسانوں کو بس 90 برس کی عمر تک جینے کی اجازت ہے، یہ تو بس یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو زندہ رہنے کا حق ہے، اور بس اس حق کو کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں۔ لہٰذا اب سائنسدانوں اور مفکروں کی ایک بڑھتی اقلیت ان دنوں زیادہ کھلے عام یہ کہنے لگی ہے کہ جدید سائنس کا سرکردہ عمل موت کو شکست دینا اور انسانوں کو لازوال جوانی عطا کرنا ہے۔ اس کی اہم مثالیں بڑھاپے کے ماہر آبری ڈی گرے اور کئی علوم کے ماہر اور موجد رے کروزیل ہیں۔ 2012 میں کروزیل کو گوگل کا انجینئرنگ کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا اور ایک سال بعد گوگل نے ایک ذیلی ادارہ کیلیکو قائم کیا۔ اس کا بیانیہ مقصد موت کا حل تلاش کرنا ہے۔ حال ہی میں گوگل نے ایک اور ابدیت کے پیروکار بل میرس کو بھی گوگل سرمایہ کاری فنڈ کا صدر مقرر کیا ہے۔ جنوری 2015 کے ایک انٹرویو میں میرس نے کہا تھا کہ اگر آج آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ 500 برس تک زندہ رہنا ممکن ہے تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ میرس ان جرأت مندانہ الفاظ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت رقم خرچ کر رہا ہے۔ گوگل سرمایہ کاری حیاتیاتی سائنس کی نئی کمپنیوں پر $2 بلین کے کل سرمایہ کا 36% حصہ خرچ کر رہی ہے، جن میں عمر درازائی کے بہت سے منصوبے شامل ہیں۔ امریکی فٹ بال کے استعارے کو استعمال کرتے ہوئے میرس نے سمجھایا کہ موت کے خلاف جنگ میں ہم محض چند گز کا فاصلہ طے نہیں کرنا چاہتے، ہم تو یہ کھیل ہی جیت لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میرس نے کہا، کیونکہ زندہ رہنا مر جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس خواب میں سلیکون وادی کے دوسرے ستار بھی شامل ہیں۔ پے پال کے بانی پیٹر تھیل نے حال ہی میں قبول کیا ہے کہ وہ دائمی حیات کے خواہشمند ہیں۔ میرے خیال میں موت سے نپٹنے کے 3 بنیادی طریقے ہیں، انہوں نے کہا۔ آپ اسے قبول کر لیں، اسے رد کر دیں یا اس سے جنگ کریں۔ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں ان افراد کی اکثریت ہے جو اسے قبول یا رد کر دیتے ہیں، لیکن میں اس سے جنگ کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ بہت سے افراد ایسے جملوں کو لڑک پن کا بڑبولا پن کہہ کر نظر انداز کر دیں گے، لیکن تھیل ایک ایسا فرد ہے جسے بہت سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ سلیکون وادی کے سب سے زیادہ کامیاب اور بااثر سرمایہ کاروں میں سے ہے، جن کی نجی دولت کا تخمینہ $2.2 ارب لگایا جاتا ہے۔ نوشتہ دیوار صاف پڑھا جا سکتا ہے: مساوات کی جگہ اب ابدیت چاہیے۔ جینیاتی انجینئرنگ، طب افزائش، نینو ٹیکنالوجی جیسے میدانوں میں تیز رفتار ترقی کی وجہ سے زیادہ امید افزا پیشن گوئیاں ممکن ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ انسان 2200 تک موت پر قابو پا لے گا، کچھ کہتے ہیں 2100 میں۔ کروزیل اور ڈی گرے اس میں اور بھی زیادہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ اور ایک صحت مند جسم ہے، اس کے لیے 2050 کے بعد ہر سال کے بعد موت کو ٹال دینا ممکن ہو جائے گا۔ کروزیل اور ڈی گرے کے مطابق ہر 10 سال بعد ہم ایک کلینک میں داخل ہوں گے اور اپنی تجدید نو کروائیں گے۔ اس سے نہ صرف ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی بلکہ روبہ زوال خلیات دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں، دماغ اور آنکھوں کا درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ ہمارے آئندہ علاج کا وقت آنے تک ڈاکٹر انواع و اقسام کی نئی ادویات، درجہ بلندی اور اوزار دریافت کر چکے ہوں گے۔ اگر کروزیل اور ڈی گرے درست ہیں تو پھر آج بھی چند لافانی وجود آپ کے ساتھ سڑکوں پر مٹر گشت کر رہے ہیں۔ کم از کم اگر آپ وال اسٹریٹ یا 5th ایونیو پر ٹہل رہے ہوں تو اس کا امکان زیادہ ہے۔ در حقیقت یہ لازوال نہیں ہوں گے، یہ بے زوال ہوں گے۔ خدا سے پھر بھی مختلف ہوں گے، کیونکہ یہ سپرمین بھی جنگ یا حادثے میں تو مارے جا سکیں گے اور پھر انہیں کچھ بھی موت کی اندھی باولی سے واپس نہیں لا سکے گی، لیکن ہم زوال پذیروں کے مقابلے میں ان کی زندگیوں کے خاتمے کو کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں ہوگی۔
جب تک کوئی بم ان کے چیتھڑے نہ اڑا دے یا ان پر سے کوئی ٹرک نہ گزر جائے وہ ابد تک زندہ رہیں گے۔ اس سے وہ تاریخ کے مضطرب ترین افراد بن جائیں گے۔ ہم زوال پذیر روزانہ ہی اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہے کہ وہ بہرحال ختم ہونی ہے، لہٰذا ہم ہمالیہ کی چوٹیوں پر چڑھتے ہیں، سمندر میں تیرتے ہیں اور دوسرے خطرات مول لیتے ہیں، مثلاً سڑک پار کرنا اور گھر سے باہر کھانا۔ لیکن اگر آپ کے خیال میں آپ کو ابدیت میسر ہو تو مستقل ایسے خطرات مول لینا دیوانگی ہوگی۔ تو شاید ابتدا میں ہمیں زیادہ آسان نصب العین مقرر کرنے چاہیے، مثلاً عمر کو دگنا کر دینا۔ 20ویں صدی میں ہم نے اوسط عمر دگنی کر دی ہے، 40 سے 70، لہٰذا 21ویں صدی میں ہمیں اسے دوبارہ دگنا کر کے 150 سال کر دینا چاہیے۔ یہ ابدیت سے تو بہت دور کی بات ہے، لیکن انسانی معاشرے میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ اول تو یہ خاندان کی حیثیت، ازدواج اور والدین سے اولاد کے تعلق کو بدل دے گی۔ آج افراد اس امید میں شادی کرتے ہیں کہ اب موت ہی اس رشتے کو توڑے گی، بیشتر زندگی بچوں کی پیدائش اور ان کی بالغی میں صرف ہوگی۔ اب ایک ایسا فرد تصور کیجئے جس کی عمر 150 برس ہو، وہ 40 برس کی عمر میں شادی کرے، پھر بھی اس کے پاس 110 برس کی عمر باقی ہے، تو کیا اس شادی کا 110 سال باقی رہنا واقعی قابل فہم ہے؟ اس خیال پر تو کیتھولک بنیاد پرست تک چراغ پا ہوں گے، لہٰذا یہ موجودہ رواج کہ ایک کے بعد دوسری شادی کر لیں زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ عمر کی چوتھی دہائی میں اگر اس کے ہاں 2 اولادیں ہوں تو 120 کی عمر تک تو ان کا بچپن اس کے لیے ایک فراموش یاد بن کر رہ جائے گا، اس کی طویل زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ یہ کہنا دشوار ہے کہ ان حالات میں والدین کا اولاد سے کس قسم کا نیا رشتہ قائم ہوگا۔ ذرا پیشوں کا بھی جائزہ لیجئے۔ آج ہم یہ فرض کرتے ہیں آپ عمر کی دوسری یا تیسری دہائی میں کوئی پیشہ سیکھ لیتے ہیں اور پھر بقایا زندگی اسی پیشے سے وابستگی میں گزار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 40 اور 50 برس کی عمر میں بھی آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن عموماً زندگی کو تحصیل علم اور پھر کام کے ادوار میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ 150 برس زندہ رہیں تو پھر یہ فرسودہ ہو جائے گا، بالخصوص ایک ایسی نئی دنیا جو مسلسل نئی ٹیکنالوجی سے سیراب ہو رہی ہو۔ لوگوں کی پیشہ ور زندگی بہت طویل ہوگی اور انہیں مسلسل اپنے آپ کو تازہ کرنا ہوگا، بار بار 90 برس کی عمر میں بھی۔ اسی طرح لوگ 65 کی عمر میں بھی ریٹائر نہیں ہوں گے اور نہ ہی نئی نسل کو اس کے انوکھے خیالات اور امنگوں کے لیے جگہ دیں گے۔ ماہر طبیعیات میکس پلانک کا قول بہت مشہور ہوا تھا کہ سائنس ایک وقت میں ایک ہی جنازہ اٹھاتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جب ایک نسل ختم ہو جاتی ہے تب بھی نئے نظریات کو موقع ملتا ہے کہ پرانے کی جڑ اکھاڑ پھینکیں۔ یہ صرف سائنس کے بارے میں ہی درست نہیں، خود اپنی جائے ملازمت کے بارے میں بھی سوچئے۔ چاہے آپ اسکالر ہوں، صحافی ہوں، باورچی یا فٹ بال کے کھلاڑی، آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کا افسر 120 برس کا ہو، اس کے خیالات اس دور کے ہوں جب وکٹوریہ ملکہ تھی، اور آئندہ چند دہائیوں تک بھی وہی آپ کا افسر رہے گا؟ سیاسی میدان میں تو نتائج اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ پیوٹن کو مزید 90 سال تک صدر دیکھنا پسند کریں گے؟ اور اگر غور کریں تو انسانوں کی 150 سال عمر کے ساتھ تو 2016 میں بھی اسٹالن ہی ماسکو کا حکمران ہوگا۔ 138 سال کی عمر میں بھی توانا چیئرمین ماؤ 123 سال کی عمر میں بھی ادھیڑ عمری کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور شہزادی الزبتھ منتظر ہوں گی کہ کب 121 سالہ شاہ جارج ششم کا تخت انہیں حاصل ہو۔ ان کے بیٹے چارلز کی تو 2076 تک باری ہی نہیں آئے گی۔ موجودہ حقیقتوں میں واپس آ جائیں تو یہ بات یقینی نہیں کہ کروزویل اور ڈی گرے کی پیشن گوئیاں 2050 یا 2100 تک پوری ہوں گی یا نہیں۔ میری ذاتی رائے میں 21ویں صدی میں لازوال جوانی کی امید قبل از وقت ہے، اور جو بھی اسے بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی کوشش کرے گا اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس علم کے ساتھ جینا آسان نہیں کہ ایک دن مر جانا ہے، لیکن ابدیت پر یقین رکھنا اور پھر غلط ثابت ہونا دشوار تر ہے۔ گزشتہ 100 برسوں میں اگر اوسط عمر دگنی ہو گئی ہے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ آئندہ 100 برسوں میں یہ دوبارہ دگنی ہو کر 150 برس ہو جائے گی۔ 1900 میں عالمی اوسط عمر 40 سال تھی، کیونکہ بہت سے نوجوان غذائی کمی، وبائی بیماریوں اور تشدد کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے، لیکن جو قحط، وبا اور تشدد سے بچ نکلتے وہ 70 اور 80 کی عمر پاتے، جو ہومو سیپین کی قدرتی عمر ہے۔ عام خیالوں کے برخلاف گزشتہ صدیوں میں بھی 70 کے افراد کو قدرت کا عجوبہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گیلیلیو گلیلی 70 سال کی عمر میں فوت ہوا۔
آئزک نیوٹن 84 کی عمر میں اور مائیکل اینجلو نے 88 سال کی عمر پائی۔ جنگل میں چمپینزیز بھی بغیر اینٹی بائیوٹک بچاؤ کے ٹیکوں اور اعضاء کی پیوند کاری کے اکثر 60 کی عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ تو در حقیقت جدید طب نے ہماری عمر میں 1 سال کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں قبل از وقت موت سے محفوظ رکھا ہے اور اپنے مکمل دورانیے تک جینے کا موقع دیا ہے۔ اگر ہم سرطان، ذیابیطس اور دیگر مہلک بیماریوں پر قابو پا بھی لیں تو اس سے شاید سب 90 سال کی عمر تک جی لیں، لیکن 150 کی عمر تک زندہ رہنا تو ممکن نہیں ہوگا۔ 500 سال کی عمر تک کا تو کہنا ہی کیا۔ اس کے لیے طب کو انسانی جسم کے سب سے بنیادی اعضاء اور عملیات کو دوبارہ انجینئر کرنے کی ضرورت ہوگی، پھر یہ بھی دریافت کرنے کی کہ اعضاء اور خلیات کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے۔ یہ واضح نہیں کہ ہم 2100 تک ایسا کر سکیں گے، پھر بھی موت کو شکست دینے کا ہر قدم ہمیں اس ہدف کی جانب لے جائے گا۔ اس سے نئی امیدیں جنم لیں گی اور افراد کو مزید جدوجہد پر اکسائیں گی۔ اگرچہ گوگل کی ذیلی کمپنی کیلیکیو غالباً بروقت دریافت سے اپنے بانیوں سرگے برن اور لیری پیج کو تو ابدیت نہیں دے سکے گی، لیکن یقیناً خلیاتی حیاتیات، جینیاتی طب اور انسانی صحت کے میدانوں میں اہم دریافتیں کرے گی۔ لہٰذا گوگل کی نئی نسل موت پر اور زیادہ نئے اور بہتر محاذ سے حملہ آور ہوں گی۔ جو سائنسدان ابدیت ابدیت پکارتے ہیں وہ اس لڑکے کی مانند ہیں جو بھیڑیا بھیڑیا چینکتا رہا ہو، جلد یا بدیر بھیڑیا واقعی آ جاتا ہے۔ گویا ہم اپنی صدی میں تو ابدیت حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ آنے والی صدی کا سب سے اہم منصوبہ ہوگا۔ اگر آپ انسانی زندگی کے تقدس میں ہمارے ایمان پر غور کریں، اس میں سائنسی دنیا کی حرکیات شامل کر لیں اور پھر سرمایہ دارانہ معیشت کا تڑکا لگائیں تو موت کے خلاف مسلسل جنگ لازمی نظر آتی ہے۔ انسانی زندگی سے ہماری وابستگی ہمیں کبھی موت کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ جب تک انسان کسی وجہ سے مرتے رہیں گے، اس پر قابو پا لینے کی کوشش بھی کرتے ہی رہیں گے۔ سائنسی دنیا اور سرمایہ دارانہ معیشت بخوشی اس جدوجہد کی پشت پناہی کریں گی۔ زیادہ تر سائنسدان اور بینکر اس امر کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس منصوبے پر کام کر رہے ہیں، جب تک وہ نئی ایجادات اور بہتر منافع حاصل کرتے رہیں۔ کیا کوئی موت کو شکست دینے سے زیادہ ہی جان خیز منصوبہ سوچ سکتا ہے، یا لازوال جوانی کے اصول سے زیادہ منافع بخش مارکیٹ؟ اگر آپ 40 برس کے ہیں تو آنکھیں بند کر کے وہ جسم تصور کیجئے جو 25 برس کی عمر میں آپ کا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ کیسا نظر آتا تھا، بلکہ وہ کیسا محسوس کرتا تھا۔ اگر آپ کو وہ جسم واپس مل سکے، آپ اس کی کیا قیمت چکانے پر آمادہ ہوں گے؟ بلا شبہ کچھ افراد اس موقع کو مسترد کر دیں گے، لیکن پھر بھی اتنے گاہک ضرور مل جائیں گے جو ہر قیمت چکانے پر آمادہ ہوں گے۔ ایک بہت اعلیٰ منافع بخش، کبھی نہ ختم ہونے والی مارکیٹ۔ اور اگر یہ بھی کافی نہیں تو بیشتر افراد کے ذہن میں جاگزیں موت کا خوف موت کے خلاف جنگ کو ایک ناقابل برداشت تحریک بنائے رکھے گا۔ جب تک لوگوں کو معلوم تھا کہ موت لازم ہے تو انہوں نے ابتدائی عمر سے ہی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کو دفن کرنا سیکھ لیا تھا اور اس کے بجائے متبادل مقاصد طریقے اپنا لیے تھے۔ آج اگر لوگ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ابدیت کا ایک آنک تراشتے ہیں۔ وہ کسی جنگ میں لازوال عظمت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، جنگ میں ہمیشہ کی زندگی کے حصول کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ ہماری تخلیقی خواہشیں، سیاسی وابستگیاں اور مذہبی پاکیزگی موت کے خیال سے جلا پاتی ہے۔ ووڈی ایلن، جس نے موت کے خیال سے ایک پیشہ تراش لیا ہے، اس سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ سینما کی سکرین کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہنے کی امید رکھتا ہے۔ ایلن کا جواب تھا کہ میں اپنے اپارٹمنٹ میں زندہ رہنا زیادہ پسند کروں گا۔ اس نے مزید کہا کہ میں اپنے کام کے ذریعے ابدیت حاصل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ بغیر مرے ہوئے ایسا چاہتا ہوں۔ ابدی عظمت، قومی دن کی تقاریب، جنت کے خواب ووڈی ایلن جیسے انسانوں کی خواہش کے کمزور متبادل ہیں، یعنی زندہ رہنا۔ ایک بار افراد کے ذہن میں صحیح یا غلط موت کو شکست دینے کا خیال پیدا ہو جائے تو زندگی کی امنگ، آرٹ، نظریے اور مذہب کی کمزور گاڑی کو کھینچتے رہنا ترک کر کے کسی طوفان کی مانند آگے بڑھے گی۔ اگر آپ کے خیال میں جلتی آنکھوں اور لمبی داڑھیوں والے مذہبی انتہا پسند بے رحم ہیں تو ذرا رکیے اور سوچئے کہ وہ عمر رسیدہ تجارت کے مغل اور ہالی ووڈ کے بوڑھے ستارے اگر انہیں شبہ ہو جائے کہ ابدیت کا امرت ان کی دسترس میں ہے
تو کیا وہ نہیں کریں گے؟ اگر کبھی سائنس نے موت کے خلاف پیش قدمی میں اہم پیش رفت حاصل کی تو اصل جنگ تجربہ گاؤں سے منتقل ہو کر پارلیمنٹ، عدالتوں اور سڑکوں پر نکل آئے گی۔ جب سیاسی کوششیں کامیابی کا تاج پہنیں گی تو اس سے ایک تلخ سیاسی تصادم کا آغاز ہوگا۔ تاریخ کے تمام تصادم اور جنگیں لازوال جوانی کے اصول کی اصل جدوجہد کے سامنے معمولی ابتدا ثابت ہوں گے۔ حصول مسرت کا حق۔ انسانی قاعدے کا دوسرا اہم منصوبہ غالباً مسرت کی کلید تلاش کرنا ہے۔ تمام تاریخ میں مختلف مفکروں، پیغمبروں اور عام افراد نے زندگی کے بجائے مسرت کے اصول کو عظیم سچائی سے تعبیر کیا ہے۔ قدیم یونانی فلسفی ایپیکور کا کہنا تھا کہ خداؤں کی عبادت وقت کا ضیاع ہے، بعد از موت کوئی حیات نہیں، اور زندگی کا واحد مقصد مسرت کا حصول ہے۔ قدیم زمانے میں بیشتر افراد نے ایپیکور کو اہم نہیں سمجھا، لیکن آج یہ رائج فکر ہے کہ حیات بعد از موت کے بارے میں یہ شکوک نہ صرف نوع انسان کو ابدیت کے حصول پر اکساتے ہیں بلکہ عرضی مسرت کی تلاش پر بھی۔ بھلا کون ہمیشہ دکھ میں جینا چاہے گا؟ ایپیکور کے لیے سچائی کی تلاش ایک ذاتی جہاد تھا، اس کے مقابلے میں جدید مفکر اسے ایک اجتماعی منصوبہ سمجھتے تھے۔ حکومتی منصوبہ بندی اور اقتصادی وسائل اور سائنسی تحقیق کے بغیر انسانیت اپنی مسرت کے تلاش میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اگر آپ کا ملک جنگ کے انتشار میں ہے، اگر معیشت بحران کا شکار ہے اور اگر صحت کی سہولیات غیر حاضر ہیں تو امکان ہے کہ آپ افسردہ ہوں گے۔ 18ویں صدی کے اختتام پر برطانوی فلسفی جیریمی بینتھم نے اعلان کیا کہ عظیم مسرت زیادہ سے زیادہ ممکنہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ممکنہ مسرت کا حصول ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے کہ ریاست، مارکیٹ اور سائنسی کمیونٹی کا مرکزی نصب العین عالمی مسرت کا حصول ہے۔ سیاستدانوں کو امن قائم کرنا چاہیے، کاروباری افراد کو دولت کو فروغ دینا چاہیے اور اسکالروں کو فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بادشاہ، ملک یا خدا کی عظمت کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ میں اور آپ پر مسرت زندگی گزار سکیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اگرچہ بینتھم کے نظریے کی بہت زبانی تعریف کی گئی، لیکن حکومتیں، کارپوریشن اور تجربہ گاہیں زیادہ فوری اور واضح مقاصد پر زور دیتے رہے۔ ممالک اپنی کامیابی کا معیار شہروں کی مسرت کے بجائے زیر حکومت علاقے، آبادی میں اضافے اور سالانہ آمدنی سے کرتے رہے۔ صنعتی ممالک مثلاً جرمنی، فرانس اور جاپان نے تعلیم، صحت اور رفاہ عامہ کے عظیم نظام قائم کیے، لیکن یہ نظام فرد کی بہتری کے بجائے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے بنائے گئے۔ اسکولوں کی بنیاد ایسے رکھی گئی جس سے زیادہ مشتاق ماہرین اور تابعدار شہری پیدا ہوں جو ملک کی وفاداری سے خدمت کر سکیں۔ 18 برس کی عمر میں نوجوانوں سے امید تھی کہ وہ نہ صرف محب وطن ہوں بلکہ تعلیمی یافتہ بھی، تاکہ وہ اس دن کے لیے بریگیڈیئر کے بنائے منصوبوں کو بڑھا سکیں اور آئندہ دن کی جنگی منصوبہ بندی۔ انہیں علم و حساب درکار تھا تاکہ راکٹ کا راستہ متعین کر سکیں اور دشمن کے خفیہ کوڈ کو توڑ سکیں۔ انہیں بجلی، میکانیات اور طب کی اتنی تعلیم چاہیے تھی کہ وہ وائرلیس کا سیٹ چلا سکیں، ٹینک دوڑا سکیں اور زخمی ساتھیوں کی ابتدائی دیکھ بھال کر سکیں۔ جب وہ فوج چھوڑیں تو ان سے توقع تھی کہ وہ باحثیت کلرک، استاد یا انجینئر قوم کی خدمت کر سکیں، ایک جدید معیشت کی تعمیر میں حصہ ڈالیں اور بہت سا مالیہ ادا کریں۔ صحت کے شعبے میں بھی یہی رویہ رہا۔ 19ویں صدی کے اختتام پر فرانس، جرمنی اور جاپان جیسے ممالک نے عوام کو مفت طبی علاج کی فراہمی شروع کر دی۔ انہوں نے اطفال کے لیے ٹیکے فراہم کیے، بچوں کے لیے متوازن غذا اور نوجوانوں کے لیے ورزش کی تعلیم۔ انہوں نے گندے نالوں کو صاف کیا، مچھروں کا خاتمہ کیا اور نالیوں کا ایک مرکزی نظام قائم کیا۔ ان سب لوگوں کا مقصد لوگوں کو مسرت کی فراہمی نہیں تھی بلکہ قوم کو مضبوط بنانا تھا۔ ملک کو توانا سپاہیوں اور کارکنوں کی ضرورت تھی، صحت مند عورتیں جو مزید سپاہی اور کارکن پیدا کریں، اور افسر شاہی جو گھر پر بیمار لیٹے رہنے کی بجائے پابندی سے اٹھ کر 8 بجے نوکری پر جائیں۔ یہاں تک کہ رفاہی نظام بھی ضرورت مند افراد کے بجائے ملک کے دفاع میں رائج کیا گیا۔ جب جرمنی کے اوٹو وان بسمارک نے 19ویں صدی کے اواخر میں ریاستی پنشن اور سماجی تحفظ کے نظام کا آغاز کیا تو اس کا اصل مقصد عوام کی بہبود کا فروغ نہیں بلکہ ان کی وفاداری کا حصول تھا۔ جب آپ 18 برس کے تھے تو اپنے ملک کے لیے اکثری ذمہ داریاں نبھائیں، جب آپ 40 کے ہوئے تو مالیہ ادا کیا اور جب 70 کے ہوئے تو یہ امید رکھی کہ ریاست آپ کا خیال رکھے گی۔
1776 میں امریکہ کے بانیوں نے زندگی اور آزادی کے ساتھ مسرت کے اصول کو بھی 3 بنیادی انسانی حقوق میں شمار کیا، لیکن یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ امریکہ کے اعلان آزادی میں مسرت کے اصول کی کوشش کی ذمہ داری لی گئی ہے، خود مسرت کی نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ تھامس جیفرسن نے اپنی عوام کی مسرت کی ذمہ داری ریاست پر نہیں ڈالی تھی، بلکہ اس نے محض ریاستی طاقت کو محدود کرنے پر اکتفا کیا۔ اس کی پشت پر یہ فکر کارگر تھی کہ فرد کو ریاست کی نگرانی سے باہر ذاتی انتخاب کی آزادی حاصل ہو۔ اگر اپنے خیال میں میری کے بجائے جان سے شادی کر کے زیادہ خوش رہوں گا، سالٹ لیک سٹی کے بجائے سین فرانسسکو میں رہائش پسند کروں گا، مرغی بانی کے بجائے شراب خانے میں کام کرنا پسند کروں گا، تو مجھے اپنے طریقے سے اپنی مسرت کے اصول کا حق ہے۔ اگر میرا یہ انتخاب غلط ہے تب بھی ریاست کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں معاملہ الٹ ہو گیا ہے اور بینتھم کے نظریے کو زیادہ مقبولیت ملی ہے۔ اب بڑھتی ہوئی تعداد میں لوگوں کا خیال ہے کہ ایک صدی پہلے جو عظیم الشان نظام قائم کیے گئے تھے، انہیں ریاست کو مضبوط کرنے کی بجائے انفرادی شخص کی مسرت اور بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ریاست کی نہیں بلکہ اسے ہماری خدمت کرنی چاہیے۔ ابتدا میں جو مسرت کے اصول کا حق ریاست کی طاقت کو محدود کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا، وہ اب غیر محسوس طریقے پر مسرت کے حق میں بدل گیا ہے۔ اگر مسرت انسانوں کا فطری حق ہے تو جو چیز بھی ہمیں افسردہ کرے اس بنیادی انسانی حق کی پامالی کرتی ہے، لہٰذا ریاست کو اس بارے میں کوئی اہم قدم اٹھانا چاہیے۔ 20ویں صدی میں کسی ملک کی کامیابی کی شاید سب سے اہم قدر GDP تھی۔ اس اعتبار سے سنگاپور، جس کے ہر شہری نے اوسطاً $56,000 مالیت کی خدمت و صنعت فراہم کی، کوسٹا ریکن سے بہت بہتر ہے، جس کے ہر شہری نے اوسطاً سالانہ $14,000 کی صنعت و خدمت فراہم کی۔ لیکن آج مفکرین، سیاستدان اور ماہرین اقتصادیات تک اس عمومی داخلی پیداوار یعنی GDP کے بجائے عمومی داخلی مسرت یعنی GDH کی قدر کو استعمال کرنے کی تجویز پیش کر رہے ہیں۔ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں؟ وہ پیداوار نہیں، مسرت چاہتے ہیں۔ پیداوار ضروری ہے کیونکہ یہ مسرت کی مادی بنیاد فراہم کرتی ہے، لیکن یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ متعدد سروے یہ دکھا چکے ہیں کہ کوسٹا ریکن باشندے سنگاپور سے کہیں زیادہ مطمئن ہیں۔ آپ ایک پیداواری ناخوش سنگاپوری ہونا پسند کریں گے یا کم پیداواری لیکن مطمئن کوسٹا ریکن؟ اس قسم کی منطق شاید مسرت کو 21ویں صدی میں نو انسان کا دوسرا اہم مقصد بنا دے گی۔ پہلی نظر میں یہ شاید کام آسان نظر آئے۔ اب اگر جنگیں، قحط، وبائیں ختم ہو رہی ہیں، تو اگر انسانی غیر معمولی امن اور دولت حاصل کرے اور اگر عمر کا دورانیہ ڈرامائی طور پر طویل ہو جائے تو یقیناً یہ تمام نکات انسانوں کو خوش رکھیں گے۔ غلط۔ جب ایبیکور نے مسرت کی تعریف بیان کی تھی تو اس نے اپنے طلباء کو خبردار کیا تھا کہ خوش رہنا انتہائی دشوار ہے۔ صرف مادی ملکیت تنہا ہی ہمیں زیادہ عرصے تک خوش نہیں رکھ پائے گی، بلکہ دولت، شہرت اور مسرت کا اندھا دھند تعاقب ہمیں اور زیادہ افسردہ کر دے گا۔ مثلاً ایبیکور کی تجویز تھی کہ ہم کھانا پینا معتدل رکھیں اور اپنی جنسی بھوک پر قابو پائیں۔ ایک گہری دوستی ہمیں دیوانہ وار جنسی نشاط کے مقابلے میں زیادہ دیر پا مسرت دے گی۔ ایبیکور نے لوگوں کو کردن اور ناکردن اخلاقیات کی ایک طویل فہرست فراہم کی ہے جو مسرت کے پرخطر راستے پر ان کی رہنمائی کر سکے گی۔ ایبیکور نے یقیناً کوئی سراغ پا لیا تھا کہ خوش رہنا آسان نہیں ہوتا۔ گزشتہ 4 دہائیوں کی غیر معمولی کامیابیوں کے باوجود یہ واضح نہیں کہ ہم عصر انسان گزشتہ سالوں کے اپنے آباء سے زیادہ مطمئن ہے۔ یہ یقیناً خطرے کی گھنٹی ہے کہ بہتر دولت، آرام اور تحفظ کے باوجود ترقی یافتہ دنیا میں خودکشی کی شرح روایتی معاشروں سے کہیں زیادہ ہے۔ پیرو، گوئٹمالا، فلپائن اور البانیہ جیسے ترقی پذیر ممالک میں، جنہیں غربت اور سیاسی عدم توازن کا سامنا ہے، ہر 1,00,000 کی آبادی میں ہر سال ایک فرد خودکشی کرتا ہے۔ فرانس، جاپان اور نیوزی لینڈ میں ہر 1,00,000 میں 25 افراد ہر سال خودکشی کرتے ہیں۔ 1985 میں جنوبی کوریا کی بیشتر آبادی غریب، ان پڑھ اور روایت پسند تھی، ایک جابر حکمران کے تحت زندگی گزار رہی تھی۔ آج جنوبی کوریا صف اول کی اقتصادی معاشی طاقت ہے، اس کے شہری دنیا کے بہترین تعلیمی یافتہ ہیں اور انہیں ایک آزاد جمہوری حکومت میسر ہے۔ پھر بھی جبکہ 1985 میں ہر 1,00,000 میں سے 9 جنوبی کوریائی خودکشی کرتے تھے، تو آج اس کی شرح 3 گنا بڑھ کر ہر 1,00,000 میں سے 30 نفوس ہو گئی ہے۔ یقیناً اس کے مقابلے میں اور زیادہ امید افزا رجحانات بھی ہیں،
جیسے بچوں کی شرح اموات میں زبردست کمی نے یقیناً انسانی مسرت میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، اور یہ کسی حد تک جدید زندگی کے دباؤ کا سدباب کرتی ہے۔ پھر بھی اگر ہم اپنے آبا سے زیادہ خوش ہیں، تب بھی ہماری مسرت میں اضافہ ہماری امید سے بہت کم ہے۔ پتھر کے زمانے میں ہر انسان کے پاس تقریباً 4000 کیلوری توانائی موجود ہوتی تھی۔ اس میں نہ صرف غذائی توانائی بلکہ اوزار، کپڑوں، آرٹ اور کیمپ فائر میں توانائی کی سرمایہ کاری بھی شامل تھی۔ آج اوسط امریکی روزانہ 2,28,000 کیلوریز استعمال کرتا ہے، جس سے نہ صرف وہ اپنے معدے بلکہ اپنی کار، کمپیوٹر، فریج اور ٹی وی کے ضروریات پوری کرتا ہے۔ یعنی اوسط امریکی اپنے پتھر کے دور کے متلاشیوں کے مقابلے میں تقریباً 60 گنا زیادہ توانائی خرچ کرتا ہے۔ کیا اوسط امریکی 60 گنا زیادہ خوش ہے؟ ایسے خوش کن نظریات کے بارے میں ہم یقیناً محتاط ہیں۔ اور اگر ہم نے گزشتہ کل کی تمام تکالیف پر قابو پا لیا ہے، تو بھی دکھ کو مکمل طور پر ختم کر دینے کے مقابلے میں مثبت مسرت کا حصول زیادہ دشوار ہے۔ ایک قدیم فاقہ زدہ کسان کو مسرت بخشنے میں صرف روٹی کا ایک ٹکڑا لگا تھا۔ کسی بوریت کے شکار متمول موٹے انجینئر کو کیسے خوش کیا جائے؟ 20ویں صدی کا دوسرا نصف امریکہ کے لیے سنہرا دور تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں فتح اور اس کے بعد سرد جنگ میں اور زیادہ واضح فتح مندی سے وہ اولین عالمی طاقت بن گیا۔ 1950 سے 2000 کے دوران امریکہ کی کل داخلی آمدنی 2 خرب ڈالر سے بڑھ کر 12 خرب ڈالرز تک ہو گئی۔ فی کس آمدنی تقریباً 2 گنی ہو گئی۔ نئی دریافت کردہ مانع حمل کی گولیوں سے جنسی آزادی بڑھ گئی۔ خواتین، ہم جنس پرستوں، سیاہ فام امریکیوں اور دوسری اقلیتوں کو بھی بالآخر امریکی دولت سے ایک بڑا حصہ نصیب ہوا۔ سستی کاروں، فریج، ایئر کنڈیشنز، ویکیوم کلینر، ڈش واشر، کپڑے دھونے کی مشینیں، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹروں کی بھرمار نے روزمرہ کی زندگی ناقابل یقین حد تک بدل دی۔ پھر بھی تحقیق نے بتایا ہے کہ نجی مسرت کی شرح 1990 میں بھی وہی تھی جو 1950 میں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری مسرت کسی نادیدہ شیشے کی چھت سے ٹکرا جاتی ہے۔ یوں ہماری غیر معمولی کامیابیوں کے باوجود مسرت کی سطح بڑھ نہیں پاتی۔ اگر ہم ہر فرد کو مفت غذا فراہم کر دیں، سب بیماریوں کا علاج کر دیں اور دنیا میں امن قائم کر دیں، تب بھی شاید شیشے کی وہ چھت نہ ٹوٹ سکے۔ حقیقی مسرت کا حصول بڑھاپے یا موت پر قابو پانے سے زیادہ آسان ثابت نہیں ہوگا۔ مسرت پر شیشے کی یہ چھت 2 مضبوط ستونوں پر قائم ہے، ایک نفسیاتی اور دوسری حیاتیاتی۔ نفسیاتی سطح پر مسرت کا تعلق توقعات سے ہے، مقاصد سے نہیں۔ ہم ایک پرامن اور متمول زندگی سے مطمئن نہیں رہتے، بلکہ ہم اس وقت مطمئن ہوتے ہیں جب حقائق ہماری امیدوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ بری خبر یہ ہے کہ حالات میں بہتری کے ساتھ امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ نوع انسان نے گزشتہ دہائیوں میں حالات میں جو ڈرامائی بہتری حاصل کی، اس سے زیادہ اطمینان کے بجائے زیادہ امیدوں نے جنم لیا ہے۔ اگر اس بارے میں ہم نے کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا، تو ہمارے مستقبل کی کامیابیاں بھی ہمیں ہمیشہ کی طرح غیر مطمئن چھوڑیں گی۔ حیاتیاتی سطح پر ہماری امیدیں اور ہماری خوشیاں ہماری حیاتیاتی کیمیا پر منحصر ہیں، ہماری اقتصادی، سماجی یا سیاسی صورتحال پر نہیں۔ بقول ایبی کور کے، ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہماری حیثیت خوشگوار محسوس کریں اور ہم ناخوشگواری سے آزاد ہوں۔ جبریمی بینتھم نے بھی یہی کہا کہ قدرت نے 2 طاقتوں کو فرد پر حاوی کیا ہوا ہے، مسرت اور تکلیف، اور یہی دونوں ہمارا ہر رویہ، ہر بات، ہر فکر متعین کرتے ہیں۔ بینتھم کے پیروکار جان اسٹوارٹ مل کا کہنا تھا کہ مسرت تکلیف سے زیادہ آزادی اور خوشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خوشی اور تکلیف سے ماوراء کوئی اچھائی یا برائی نہیں۔ اگر کوئی حق و باطل کو کسی چیز سے منسوب کرتا ہے، مثلاً خدائی احکامات یا قومی مفادات، تو وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور شاید خود کو بھی۔ ایبی کور کے زمانے میں اس قسم کی گفتگو مولدانہ تھی، بینتھم اور مل کے زمانے میں انتہا پسندانہ بغاوت۔ لیکن 21ویں صدی کے ابتدا میں یہ سائنسی قدامت پسندی ہے۔ حیاتیاتی سائنس کی نظر میں مسرت اور تکلیف جسمانی حیثیت کے مختلف توازن ہیں۔ ہم بیرونی دنیا کے عوامل پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اپنے جسم کی حیثیت پر کرتے ہیں۔ کوئی اس بات پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتا کہ اسے طلاق ہو جائے، نوکری ختم ہو جائے یا حکومت جنگ چھیڑ دے۔ لوگ جس بات پر افسردہ ہوتے ہیں وہ ان کے جسموں کی ناخوشگوار حیثیت ہے۔
نوکری چھٹ جانے سے یقیناً افسردگی کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن خود افسردگی بھی ایک ناخوشگوار جسمانی حیثیت ہے۔ ہزاروں چیزیں ہمیں غصے میں مبتلا کر سکتی ہیں، لیکن غصہ کوئی تجرید نہیں، یہ ہمیشہ جسم میں ابال اور تناؤ کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصہ انتہائی غضبناک محسوس ہوتا ہے، اور ہم بلا وجہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غصے میں جل رہے ہیں۔ اس کے برخلاف سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی کبھی ترقی ملنے، لاٹری جیتنے یا سچی محبت حاصل کر لینے سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ لوگ صرف ایک چیز سے، واحد ایک ہی چیز سے خوش ہوتے ہیں، وہ ہے ہمارے جسموں میں خوشگوار حسیات کا پیدا ہونا۔ فرض کیجئے کہ آپ ماریو گوٹزے ہیں، 2014 کی جرمن فٹ بال ٹیم کے وسطی کھلاڑی۔ ورلڈ کپ کے فٹ بال کے فائنل میں ارجنٹینا کے خلاف کھیل رہے ہیں۔ 113 منٹ گزر چکے ہیں، اب تک کوئی گول نہیں ہوا۔ ایک خوفناک پینلٹی کک مقابلے سے ہم صرف 7 منٹ دور ہیں۔ ریو کے ماراکانا اسٹیڈیم میں کوئی 75,000 پرجوش حامی موجود ہیں، اور ان گنت کروڑوں افراد دنیا بھر میں بے چینی سے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ارجنٹینا کے گول سے محض چند گز دور ہیں۔ جب آندرے شرلے آپ کی طرف ایک زبردست پاس پھینکتا ہے، آپ گیند کو اپنے سینے سے روکتے ہیں، وہ آپ کے قدموں کی جانب گر رہی ہے۔ آپ ہوا میں ہی چھلانگ لگا کر اسے کک لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گیند ارجنٹینا کے گول کیپر کے پاس سے گزر کر کہیں جال میں دفن ہو جاتی ہے۔ گول ہو گیا! اسٹیڈیم کسی آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑا۔ ہزاروں کا مجمع پاگلوں کی مانند چیخ اٹھا۔ آپ کے ساتھی کھلاڑی دوڑ کر آپ کو لپٹا رہے ہیں، بوسے لے رہے ہیں۔ برلن اور میونخ میں لاکھوں افراد ٹی وی کے سامنے ابدیدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت خوش ہیں، مگر ارجنٹینا کے گول میں گیند پہنچنے کی وجہ سے نہیں، اور نہ ہی بیویریا کے بیر گارڈن میں جاری جشن کی وجہ سے۔ آپ تو دراصل اپنے اندر احساسات کے اٹھنے والے طوفان پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کی ریڑھ میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے، جسم میں بجلی بھر جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ توانائی کی ننھی سرخ گیندوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس احساس کے تجربے کے لیے ورلڈ کپ میں جیتنے والا گول ضروری نہیں ہے۔ اگر نوکری میں غیر متوقع ترقی مل جائے اور آپ خوشی سے اچھلنے لگیں، تب بھی آپ اسی قسم کے احساس پر رد عمل کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن کے اندرونی گوشے فٹ بال یا نوکری سے مانوس نہیں ہیں، وہ تو صرف حساسیت سے واقف ہیں۔ اگر آپ کو ترقی ملے لیکن کسی وجہ سے مسرت کا احساس نہیں ہوا، تو آپ غیر مطمئن رہتے ہیں۔ اس کا برعکس بھی درست ہے۔ اگر آپ ابھی نوکری سے برخاست کیے گئے ہیں یا فٹ بال کا فیصلہ کن مقابلہ ہار گئے ہیں، لیکن آپ کو بہت مسرت محسوس ہو رہی ہے، شاید اس لیے کہ آپ نے کوئی دوا پھانک لی ہے، تب بھی ممکن ہے کہ آپ خود کو 7ویں آسمان پر محسوس کریں۔ بری خبر یہ ہے کہ مسرت کا احساس جلد ہی مٹ جاتا ہے، جلد یا بدیر ناخوشگوار احساس میں بدل جاتا ہے۔ ورلڈ کپ فائنل میں وہ جیتنے والا گول بھی تاحیات مسرت کا ضامن نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اس بلندی کے بعد صرف پستی کا ہی سفر ہو۔ اس طرح اگر گزشتہ سال مجھے نوکری پر غیر متوقع ترقی ملی تھی، تو اس خبر سے بہت مسرت آمیز احساس نصیب ہوا تھا، اور وہ چند ہی گھنٹوں میں ختم ہو گیا تھا۔ اگر میں اس احساس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہوں تو مجھے ایک اور ترقی درکار ہوگی، پھر ایک اور۔ اگر مجھے ترقی نہ ملی تو شاید میں ایک منکسر المزاج پیادے کی بجائے اور زیادہ تلخ اور غصہ ور ہو جاؤں۔ یہ سب ارتقاء کا قصور ہے۔ ان گنت نسلوں میں ہماری بائیو کیمیائی ترکیب نے بقا اور افزائش سے مطابقت پیدا کر لی ہے، مسرت سے نہیں۔ یہ بائیو کیمیائی نظام بقا اور ارتقاء کے لیے کیے گئے اعمال سے مسرت کا احساس حاصل کرتا ہے، لیکن یہ تو عارضی ہتھ کنڈے ہیں۔ ہم غذا اور جنسی ساتھی کی تلاش کی جدوجہد اس لیے کرتے ہیں کہ بھوک کے ناخوشگوار احساسات سے نجات حاصل کریں، لطف انگیز ذائقوں اور پرمسرت جنسی ابال سے حظ اٹھا سکیں، لیکن اچھا ذائقہ اور پرمسرت جنسی ابال ہمیشہ نہیں رہتے، اور اگر ہم انہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں باہر نکل کر مزید غذا اور جفتی کے لیے ساتھی تلاش کرنا ہوگا۔ اگر کسی جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے ایک گلہری ایسی جنم لیتی ہے جو صرف ایک اکلوتے خشک میوے کی گری کھا لینے سے تا دیر سیر رہنے کا احساس رکھتی ہو، تکنیکی طور پر گلہری کے دماغ کے تانے بانے دوبارہ بننے سے ایسا ممکن ہے۔ کیا معلوم ہے کہ خوش قسمت گلہری کو کروڑوں سال پہلے یہ احساس ہوا ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تھا تو اس کو ایک بہت پرمسرت لیکن بہت مختصر زندگی ملتی، اور یوں وہ جینیاتی تبدیلی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ پرمسرت گلہری میوے کی دوسری گری تلاش ہی نہیں کر پاتی۔ جفتی کا تو ذکر ہی کیا،
اس کی ہم عصر گلہریاں جو کوئی گری کھانے کے 5 منٹ بعد ہی دوبارہ بھوک محسوس کرنے لگتیں، ان کا زندہ رہنا اور اپنی جین آئندہ نسلوں میں منتقل کرنا بہت بہتر امکان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میوہ جو انسان تلاش کرتے ہیں، مثلاً بہتر نوکری، بڑا گھر، خوبرو ساتھی، وہ کبھی ہمیں تا دیر مطمئن نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا مایوس کن بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ منزل نہیں بلکہ منزل کی جانب سخت مسافت ہے جو ہمیں پرمسرت کرتی ہے۔ کوئی ہمالیہ پر چڑھنا اور اس کی چوٹی پر کھڑے رہنے سے زیادہ مسرت ہے، چھیڑ چھاڑ اور رجانے میں اصل جفتی سے زیادہ لطف ہے، تجربہ گاہ میں سنسنی خیز تجربات حاصل کرنا انعام و اکرام کے حصول سے زیادہ مطمئن اور اطمینان بخش ہے۔ لیکن بہرحال اس سے تصویر کا رخ تو نہیں بدلتا، اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارتقائی عمل نے ہمیں ایک بہت مختلف انواع کی مسرت کے احساس سے قابو کیا ہوا ہے۔ کبھی یہ ہمیں امن اور سکون کے احساس سے بہلاتا ہے، دوسرے مواقع پر ہمیں یہ پرجوش اور سنسنی خیز شادمانی سے آگے بڑھاتا ہے۔ جب جانور کی نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑتی ہے جو اس کی بقا اور افزائش کے امکانات میں اضافہ کر سکے، مثلا غذا، ساتھی یا سماجی حیثیت، تو اس کا دماغ چستی اور جوش کے احساس کو جنم دیتا ہے۔ اس سے جانور کو زیادہ محنت کی تحریک ملتی ہے، کیونکہ یہ احساسات اتنے خوش کن ہیں کہ ایک مشہور تجربے میں سائنسدانوں نے چوہوں کے دماغ میں الیکٹرو چشمہ کر دیے، جس سے محض ایک پیڈل دبانے سے ان جانوروں میں پرمسرت کی حس اجاگر ہو جاتی تھی۔ جب چوہوں کو مزید غذا اور پرمسرت پیڈل دبانے کے درمیان انتخاب کا موقع دیا گیا تو انہوں نے پیڈل دبانا زیادہ پسند کیا، بالکل بچوں کی مانند جو کھانے کے لیے آنے کے بجائے ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ چوہے اس وقت تک پیڈل کو دباتے رہے جب تک کہ وہ بھوک اور تھکاوٹ سے بالکل نڈال نہیں ہو گئے۔ انسان بھی دوڑ کے جوش کو کامیابی کے انعام پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس دوڑ میں جو چیز اتنی پرکشش ہے وہ اس سے وابستہ جوش ہے۔ کوئی بھی پہاڑ پر چڑھنا، ویڈیو گیم کھیلنا یا اجنبیوں سے ممکنہ مواشقے کے لیے ملنا پسند نہیں کرتا، اگر یہ اعمال صرف مایوسی اور بوریت کے علاوہ کوئی احساس نہ دیتے۔ افسوس کہ دوڑ کا مسرت آگیں احساس بھی اتنا عارضی ہے جتنا فتح کا احساس۔ کوئی دل پھینک ایک شب کی جنسی ملاقات، کوئی کاروباری حصص بازار کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ناخن چبانے کی بے چینی، اور کمپیوٹر گیم کا کھلاڑی اسکرین پر برے آدمیوں کو ہلاک کرنے والی گزشتہ روز کی مہمات سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ ان چوہوں کی مانند جو پیڈل کو بار بار دباتے ہیں۔ رنگین مزاج کاروباری امراء اور کھلاڑیوں کو دوڑ سے ایک نیا جوش درکار ہوتا ہے۔ خرابی یہ ہے کہ یہاں بھی امیدیں حالات سے مطابقت پیدا کر لیتی ہیں اور کل کی مہمات آج کی کوفت میں ڈھل جاتی ہے۔ شاید مسرت کی کلید نہ دوڑ کے عمل میں ہے اور نہ نقرائی تمغے میں، بلکہ سکون اور جوش کی ایک درست مقدار میں آمیزش میں پوشیدہ ہے۔ لیکن ہم میں سے بیشتر جوش سے بوریت کا سفر فوراً طے کر لیتے ہیں، اور یہی حال بوریت سے جوش کا ہے، اور ہر دو مراحل میں اتنے ہی غیر مطمئن رہتے ہیں۔ اگر سائنس درست ہے اور ہماری مسرت کا تعین ہماری حیاتیاتی کیمیا سے ہوتا ہے، تو تا دیر باقی رہنے والے اطمینان کا حصول اس نظام میں خرد برد سے ہی ممکن ہے۔ اقتصادی ترقی، سماجی حالات اور سیاسی انقلابات کو بھول جائیے، مسرت کی عالمی سطح بلند کرنے کے لیے ہمیں انسانوں کی حیاتیاتی کیمیا تبدیل کرنی ہوگی۔ گزشتہ چند دہائیوں میں ہم نے یہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ 50 سال پہلے نفسیاتی ادویات رسوائی کا سبب تھی، آج اس کی مساویت سے رسوائی کا امکان ختم ہو چکا ہے۔ اچھا ہو یا برا، آبادی کی بڑھتی ہوئی شرح باقاعدہ طور پر نفسیاتی ادویات لے رہی ہے، تاکہ وہ نہ صرف مزمحل کر دینے والی دماغی بیماریوں بلکہ کہیں زیادہ عام افسردگی اور کبھی کبھار ذہنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بھی قابل ہو سکے۔ مثلا اسکول کے بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد زیادہ چستی پیدا کرنے والی دوا ریٹالین لے رہی ہے۔ 2011 میں 35 لاکھ امریکی بے مرکزیت کی بیماری ADHD کی دوا لے رہے تھے۔ 1997 میں برطانیہ میں یہ تعداد 92,000 تھی۔ 2012 میں یہ تعداد بڑھ کر 7,86,000 ہو گئی۔ ابتدائی فیصلہ یہی تھا کہ عدم مرکزیت کا علاج کیا جائے، لیکن آج بالکل صحت مند بچے اپنی کارکردگی بڑھانے اور والدین و اساتذہ کی بڑھتی ہوئی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے افراد اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں مسئلہ بچوں میں نہیں بلکہ نظام تعلیم میں ہے۔ اگر شاگرد بے مرکزیت میں مبتلا ہیں، دباؤ کا شکار ہیں اور ان کے نتائج خراب ہیں، تو شاید ہمیں فرسودہ تدریسی طریقوں، پر ہجوم جماعتوں اور زندگی کی غیر فطری تیز رفتاری کو الزام دینا چاہیے۔
شاید ہمیں اپنے بچوں کے بجائے اسکولوں کا علاج کرنا چاہیے۔ ان مباحث کو پروان چڑھتے دیکھنا بہت دلچسپ ہے۔ افراد تدریسی طریقوں کے بارے میں صدیوں سے لڑتے رہے ہیں، چاہے وہ قدیم چین ہو یا وکٹوریہ کا برطانیہ، ہر ایک کا اپنا پسندیدہ طریقہ تھا۔ وہ باقی سب کی تندی سے مخالفت کرتا، لیکن پھر بھی ایک بات پر سب متفق تھے کہ تعلیم کو بہتر طریقے کے لیے ہمیں اسکولوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تاریخ میں پہلی بار کم از کم کچھ افراد یہ سوچتے ہیں کہ طلباء کی حیاتیاتی کیمیا کو بدلنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ فوجوں کا بھی یہی حال ہے۔ عراق میں 12% امریکی فوجی، افغانستان میں 17% امریکی فوجی یا تو نیند آور ادویات لے رہے ہیں یا افسردگی کی دوا، تاکہ وہ جنگ کے دباؤ اور تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ خوف، افسردگی اور صدمہ کسی شیل پوشیدہ بموں یا کار بموں سے پیدا نہیں ہوتے، یہ ہارمون، اعصابی روابط اور اعصابی کیمیا سے پیدا ہوتے ہیں۔ دو فوجی شانہ بشانہ ایک ساتھ ایک دوسرے کو خطرات میں گھرا ہوا پاتے ہیں، ایک خوف سے منجمد ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس واقعہ کے بعد اسے سالوں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جبکہ دوسرا فوجی بہادری سے آگے بڑھ کر حملہ کرتا ہے اور ایک تمغہ حاصل کرتا ہے۔ ان میں فرق سپاہیوں کی حیاتیاتی کیمیا میں ہے، اور اگر ہم اس پر قابو پانا سیکھ لیں تو ہم ایک ہی ساتھ خوشباش سپاہی اور بہت مؤثر فوج پیدا کر لیں گے۔ مسرت کا حیاتیاتی کیمیائی تعاقب ہی دنیا میں جرائم کی اولین وجہ ہے۔ 2009 میں وفاقی امریکی قید خانوں میں نصف سے زیادہ قیدی وہاں نشہ آور ادویات کی وجہ سے پہنچے تھے۔ 38% اطالوی قیدی نشہ آور ادویات سے وابستہ جرائم میں ملوث تھے۔ برطانیہ کے 55% قیدیوں کے مطابق انہوں نے اپنے جرائم کا ارتکاب نشہ آور ادویات کے استعمال یا ان کی خرید و فروخت میں کیا۔ 2001 کی ایک رپورٹ کے مطابق 62% آسٹریلیائی قید یا ارتکاب جرم کے وقت نشہ آور ادویات کے اثر میں تھے۔ لوگ شراب بھول جانے کے لیے پیتے ہیں، چر سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوکین اور میٹا امفیٹامین مستعد اور پراعتماد رہنے کے لیے، جبکہ ایکسٹیسی پرجوش ہونے کا احساس دیتی ہے، اور LSD آپ کو آسمان پر ہیرے کے لیے لوسی سے ملنے بھیج دیتی ہے۔ جو چیز کچھ افراد تعلیم، کام اور ایک خاندان کی پرورش سے حاصل کرتے ہیں، وہی دوسرے زیادہ آسانی سے محض سالموں کی درست مقدار سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سماجی اور اقتصادی نظام کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی حیاتیاتی کیمیا کی وجہ سے ممالک مسلسل خونی بلا وجہ جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ ریاست مسرت کے حیاتیاتی کیمیائی اصول میں قاعدہ پیدا کرنا چاہتی ہے، اچھی اور بری دخل اندازی میں امتیاز رکھنا چاہتی ہے۔ اس کا اصول تو واضح ہے، وہ حیاتیاتی کیمیائی تبدیلیاں جو سیاسی نظام، سماجی قاعدے اور اقتصادی ترقی کو استحکام بخشیں، ان کی اجازت ہے، بلکہ ان کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مثلاً وہ ادویات جو زیادہ بے چین بچوں کو اسکول میں پرسکون رکھتی ہیں یا ہچکچاتے ہوئے سپاہیوں کو جنگ پر آمادہ کرتی ہیں، وہ ترامیم جن سے استحکام اور ترقی متاثر ہوں، وہ ممنوع ہیں۔ لیکن جامعات، ادویات کی کمپنیوں اور جرائم پیشہ اداروں میں ہر سال نئی ادویات بنتی ہیں۔ ریاست اور مارکیٹ کی ضروریات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ جیسے مسرت کی بائیو کیمیائی طلب بڑھے گی تو اس سے ریاست، معاشرت اور اقتصادیات کی حیت بدل جائے گی اور اسے قابو رکھنا زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ ادویات تو محض آغاز ہیں۔ تجربہ گاہوں میں ماہرین ابھی سے زیادہ ماہرانہ طریقے سے انسانی حیاتیاتی کیمیا میں تبدیلی کے طریقے دریافت کر رہے ہیں۔ مثلاً ذہن کے مناسب مقامات پر بجلی کے جھٹکے لگانا یا ہمارے اجسام کے جینیاتی نقشے میں ترمیم کرنا۔ جو بھی طریقہ استعمال ہو، حیاتیاتی ترمیم کے ذریعے مسرت کا حصول آسان ہوگا، کیونکہ اس میں زندگی کے بنیادی طریقوں میں تبدیلی درکار ہے۔ لیکن بلا قحط، وبا اور جنگ پر بھی قابو پانا کہاں آسان تھا۔ یہ بات یقینی نہیں کہ نوع انسان کو پرمسرت کے حیاتیاتی کیمیا کے اصول پر اتنی محنت کرنی چاہیے۔ کچھ یہ دلیل دیں گے کہ مسرت اتنی اہم نہیں ہے اور انفرادی مسرت کو انسانی معاشرے کا اعلیٰ نصب العین بنا لینا غلط ہے، جبکہ دوسرے شاید اتفاق کریں کہ مسرت یقیناً عظیم سچائی ہے، لیکن انہیں مسرت کی اس حیاتیاتی تعریف پر اعتراض ہوگا کہ یہ خوشگوار حساسیت کا تجربہ ہے۔ کوئی 2300 سال پہلے ایبیکور نے اپنے شاگردوں کو خبردار کیا تھا کہ مسرت کا بے تحاشا تعاقب خوشی کے مقابلے میں افسردگی پیدا کر دے گا۔ چند صدیوں پہلے بدھا نے ایک اس سے بھی زیادہ انتہا پسندانہ دعویٰ کیا تھا۔ اس کی تعلیم کے مطابق کیف آگیں اور احساسات کا تعاقب ہی دراصل افسردگی کی جڑ ہے،
یہ احساسات عارضی اور بے معنی ارتعاش ہے۔ جب ہم انہیں محسوس کریں تب بھی ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں مزید کی تلاش رہتی ہے۔ لہٰذا ہم چاہے کتنے بھی اطمینان بخش اور پرجوش احساسات محسوس کریں، یہ ہمیں کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ اگر میں مسرت کو لمحاتی کیف کے احساس سے تعبیر کروں اور زیادہ سے زیادہ کی تمنا کروں تو میرے پاس اس کے مستقل تعاقب کے سوا کیا چارہ ہے؟ جب میں بلاخر اسے پا بھی لیتا ہوں تو وہ فوراً غائب ہو جاتی ہے، اور کیونکہ میں گزشتہ مسرت کی صرف یاد ہی سے مطمئن نہیں ہوتا تو مجھے دوبارہ سے ابتدا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر میں ایک دہائی تک یہ تعاقب جاری رکھوں تب بھی مجھے کوئی دیر اطمینان حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس جتنا میں اس پر مسرت احساس کا تعاقب کروں گا اتنا میں زیادہ غیر مطمئن اور پریشان رہوں گا۔ سچی مسرت حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو مسرت کا سست رفتاری سے تعاقب کرنا چاہیے، تیز رفتاری سے نہیں۔ مسرت کے اس بدھ نظریے میں حیاتیاتی کیمیائی نظریے سے بہت مماثلت ہے۔ دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ مسرت کا احساس جتنی تیزی سے پیدا ہوتا ہے اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جب تک افراد اسے واقعی محسوس کیے بغیر مسرت کے احساس کی تمنا کریں گے وہ غیر مطمئن ہی رہیں گے۔ لیکن اس مسئلے کے دو مختلف حل ہیں۔ حیاتیاتی کیمیائی حل یہ ہے کہ ہم ایسے علاج اور مصنوعات دریافت کریں جو انسانوں کو کبھی نہ ختم ہونے والے کیف آگین احساسات فراہم کریں تاکہ ہم کبھی بھی ان کے بغیر نہ رہیں۔ گوتم بدھ کی تجویز یہ تھی کہ ہم پر مسرت احساس کی تمنا ہی کم کر دیں اور انہیں اپنی زندگی پر غالب آنے کی اجازت نہ دیں۔ گوتم کے مطابق ہم اپنے ذہنوں کی تربیت کر سکتے ہیں کہ تمام احساسات کیسے آتے اور جاتے ہیں۔ جب دماغ یہ سیکھ لیتا ہے کہ ہمارے احساسات کتنے عارضی اور ایک بے معنی ارتعاش ہیں تو ہم ان کا تعاقب بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کسی شے کے تعاقب سے کیا حاصل ہو جو جتنی جلدی پیدا ہو اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جائے۔ فی الوقت نو انسان کو حیاتیاتی کیمیا کے حل میں بہت دلچسپی ہے۔ ہمالیہ کے غاروں میں بدھا عابد یا اپنے محلوں میں بیٹھے فلاسفر کچھ بھی کہیں، سرمایہ دار جادوگر کے لیے تو خوشی کا احساس ہی مسرت ہے۔ بس ہر گزرتے سال کے بعد ناخوشگوار احساسات کے لیے ہماری برداشت کم ہوتی جا رہی ہے اور کیف آگین احساسات کے لیے ہماری طلب بڑھ رہی ہے۔ اس میں سائنسی تحقیق اور اقتصادی محرکات دونوں ہی کارگر ہیں۔ ہر سال بہتر درد کو مٹانے والی دواؤں کی ایجاد، آئس کریم کے نئے ذائقے، زیادہ آرام دہ گدے اور ہمارے سیل فون کے لیے زیادہ عادی کر دینے والے کھیل، تاکہ بس کا انتظار کرتے ہوئے ہم ایک لمحے کے لیے بھی بوریت کا شکار نہ ہوں۔ لیکن محض یہ سب ہی کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ ہومو سیپین کو ارتقاء نے مستقل مسرت کے احساس کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ اگر نو انسان کی یہی طلب ہے تو آئس کریم اور سیل فون کے کھیل کافی نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہماری حیاتیاتی کیمیا کو بدلنا ہوگا اور ہمارے ذہن و جسم کو دوبارہ مرتب کرنا ہوگا۔ تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا، لیکن ایسا ہے کہ 21ویں صدی کا دوسرا عظیم منصوبہ عالمی مسرت کا حصول، اس میں ہومو سیپین کی از سر نو ترتیب شامل ہوگی تاکہ وہ ابدی مسرت حاصل کر سکیں۔ ہمارے سیارے کے خدا ابدی سکون اور لافانیت حاصل کر کے انسان خود کو خداؤں کے درجے پر بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف اسی وجہ سے نہیں کہ یہ خدائی اوصاف ہیں، بلکہ بڑھاپے اور دکھ پر قابو پانے کے لیے انسان کو پہلے اپنی حیاتیاتی کیمیا پر خداؤں جیسا اقتدار حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں کبھی موت سے کھیلنے اور دکھ کو اپنے نظام سے نکال دینے پر قابو حاصل ہو گیا تو یہی طاقت غالباً اس قابل ہوگی کہ ہم اپنے نظام کو جس سمت دوڑانا چاہیں دوڑا سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنے اعضاء، جذبات اور ذہانت کو بہت مختلف طریقوں سے بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے ہرکولیس کی طاقت، زیرا جیسی کشش، اینتھنا جیسی ذہانت اور ڈایوناسس جیسی دیوانگی اگر چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ اب تک انسانی قوت میں اضافہ عموماً ہمارے خارجی اوزار کی بہتری پر منحصر تھا۔ مستقبل میں اس کا انحصار انسانی جسم اور ذہن میں بہتری پر ہے، یا ان کا ہمارے اوزار کے اتصال پر۔ خدا کے رتبے پر پہنچنے کے انسان کے پاس تین راستے ہیں: حیاتیاتی انجینئرنگ، سائبورگ، بائیونک انجینئرنگ یا غیر نامیاتی انجینئرنگ۔ حیاتیاتی انجینئرنگ کا آغاز اس آگاہی سے ہوتا ہے کہ ہم نامیاتی اجسام کی مکمل قدرت سے استفادہ نہیں کر رہے۔ 4 ارب سالوں تک فطری چناؤ ان اجسام میں ترمیم کرتا رہا ہے۔
یہاں تک کہ ہم یک کلیاتی امویبا سے رینگنے والے، پھر پستانیے اور پھر بالآخر سیپین میں ڈل گئے۔ لیکن اس فکر کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بات سیپین پر ہی ختم ہو جائے گی۔ جین، ہارمون اور اعصاب میں معمولی تبدیلی اتنی کافی تھی کہ ہومو ایرکٹس کے جو چمچماکی چاقو سے زیادہ متاثر کن اوزار نہیں بنا سکتے تھے، ہومو سیپین میں تبدیل کر دیا، جو خلائی جہاز اور کمپیوٹر بناتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ ہمارے ڈی این اے، ہارمون اور دماغی نظام میں چند معمولی تبدیلیاں کیا نتائج سامنے لائیں گی۔ حیاتیاتی انجینئرنگ فطری چناؤ کے جادوئی عمل کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ حیاتیاتی انجینئرنگ سیپین کے بوڑھے جسم کو لے کر شعوری طور پر اس کا جینیاتی کوڈ بدل دے گی، دماغی سرکٹ کے تار دوبارہ جوڑ دے گی، حیاتیاتی کیمیا کا توازن بدل دے گی اور مکمل نئے بازو تک پیدا کر دے گی۔ یوں وہ نئے ناخدا پیدا کرے گی جو سیپین سے اتنے ہی مختلف ہوں گے جتنا کہ سیپین ہومو ایرکٹس سے۔ سائبورگ انجینئرنگ اس سے بھی ایک اور قدم آگے جائے گی۔ یہ نامیاتی جسم کو غیر نامیاتی آلات سے جوڑ دے گی، مثلاً بائیونک ہاتھ، مصنوعی آنکھیں یا کروڑوں نینو روبوٹ جو ہمارے دوران خون میں شامل ہو کر امراض کی تشخیص کریں گے اور ٹوٹ پھوٹ کو رفع کریں گے۔ ایک ایسا سائبورگ کسی نامیاتی جسم سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، مثلاً کسی نامیاتی جسم کے تمام حصوں کا ایک دوسرے سے براہ راست منسلک ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عمل کر سکے۔ اگر کسی کا دماغ انڈیا میں ہو، اس کی آنکھیں اور کان چین میں اور پاؤں آسٹریلیا میں، تو یہ ہاتھی یقیناً ہلاک ہو چکا ہے، اور اگر یہ کسی پراسرار طریقے سے زندہ بھی ہے تو بھی یہ دیکھ، سن اور چل تو نہیں سکتا۔ اس کے مقابلے میں ایک سائبورگ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے۔ ایک سائبورگ ڈاکٹر اسٹاک ہوم میں اپنے مطب سے نکلے بغیر ٹوکیو، شکاگو اور مریخ پر خلائی اسٹیشن میں بھی جرائی کر سکتا ہے۔ اسے صرف ایک تیز رفتار انٹرنیٹ اور بائیونک آنکھوں اور ہاتھوں کے چند جوڑ درکار ہوں گے، لیکن بھلا ایک جوڑ ہی کیوں، چار کیوں نہیں؟ بلکہ یقیناً یہ بھی ضیاء ہے۔ ایک سائبورگ ڈاکٹر اگر اپنے دماغ کا براہ راست آلات سے رابطہ کر سکتا ہے تو ہاتھ میں جرائی کا نشتر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سائنس فکشن محسوس ہو، لیکن یہ واقعہ ہے۔ حال میں تجربہ گاہ میں بندروں نے اپنے دفاع میں چسپاں الیکٹروڈ کے ذریعے بائیونک ہاتھوں اور پیروں کو اپنے جسموں سے دور اور کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے۔ فالج کے مریض اپنے بائیونک ہاتھ گھما سکتے ہیں اور محض اپنی سوچ کی قوت سے کمپیوٹر چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آج بھی ایک بجلی پڑنے والا ہیلمٹ پہن کر اپنے گھر سے دور بھی گھر کے بجلی کے آلات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس ہیلمٹ کو کسی دماغی قلمکاری کی بھی ضرورت نہیں، یہ آپ کے دماغ سے گزرنے والے بجلی کے سگنل پڑھ کر عمل کرتا ہے۔ اگر آپ باورچی خانے میں بجلی جلانا چاہیں تو آپ بس اس ہیلمٹ کو پہننے کی ضرورت ہے۔ دماغ میں کوئی پہلے سے طے شدہ سگنل کا تصور کرتا ہے، مثلاً اپنے دائیں ہاتھ کو ہلتا محسوس کیجیے اور وہ بجلی کا بٹن آن ہو جائے گا۔ ایسے ہیلمٹ آپ محض $400 میں خرید سکتے ہیں۔ 2015 میں اسٹاک ہوم کے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے مرکز میں سینکڑوں کارکنوں کے ہاتھوں میں مائکرو چپ نصب کیے گئے۔ یہ چپ ایک چاول کے دانے جتنے بڑے ہوتے تھے اور ان میں حفاظتی معلومات پہلے سے موجود ہیں۔ ان سے یہ کارکن اپنے ہاتھ سے دروازہ کھول سکتے ہیں اور فوٹو کاپی کی مشین چلا سکتے ہیں۔ جلد ہی وہ اس طریقے سے ادائیگی بھی کر سکیں گے۔ اس فکر کی پشت بنائی پر کارفرما شخص ہینزس شوبلارڈ کا کہنا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی سے ہر گھڑی کام لیتے ہیں، آج یہ ذرا ابتری کا شکار ہے۔ ہمیں اپنے پاس ورڈ اور عددی کوڈ یاد کرنے پڑتے ہیں۔ کیا یہ آسان نہیں ہوگا کہ ہم صرف ہاتھ کے اشارے سے کام لے سکیں گے؟ لیکن جہاں تک نامیاتی دماغ کو زندگی کا کنٹرول سینٹر سمجھنے کا سوال ہے تو سائبورگ انجینئرنگ اب بھی نسبتاً قدیم ہے۔ یہ جارحہ رویہ تو نامیاتی اعضاء کو مکمل رد کرتا ہے اور بالکل ہی غیر نامیاتی وجود کو انجینئر کرنے کی امید رکھتا ہے۔ اعصابی روابط کی جگہ ذہین سافٹ ویئر آ جائیں گے جو نامیاتی کیمیا سے ماوراء وجودی اور غیر وجودی دنیا کا جائزہ لے سکیں۔ نامیاتی مادوں کی دنیا میں 4 ارب سال بھٹکنے کے بعد حیات غیر نامیاتی کے بے قرار میں داخل ہوگی اور ایسی شکل اختیار کرے گی جو ہمارے خیال و خواب سے بھی بالا تر ہے۔ ہمارے خیال و خواب میں بھی تو بہرحال نامیاتی کیمیا ہی کی پیداوار ہے۔ نامیاتی سچائی کے دائرے کو توڑنے سے حیات بالآخر اس سیارے زمین سے باہر نکل سکے گی۔ 4 ارب سال سے زندگی اس ننھے ذرے نما سیارے پر قید ہے کیونکہ
فطری چناؤ نے حیات کو اس گھومتی پتھریلی چٹان کے مخصوص ماحولیات تک ہی محدود کر دیا ہے۔ سخت جاں ترین جرثومے بھی مریخ پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے مقابلے میں غیر نامیاتی مصنوعی حیات کے لیے یہ بہت آسان ہوگا کہ اجنبی سیاروں پر قدم جما سکیں۔ نامیاتی حیات کی جگہ شاید مستقبل میں غیر نامیاتی وجود کے اقشام میں ایک سلطنت کی بنیاد رکھیں، جس پر کپتان کرک کے بجائے مسٹر ڈیٹا اسٹار ٹریک کے کردار کی حکمرانی ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ راستے ہمیں کہاں لے جائیں گے، اور نہ یہ کہ ہمارے ان خدا جیسے وارثوں کی صورت کیسی ہوگی۔ مستقبل کی پیشن گوئی ویسے بھی آسان نہیں تھی، اور انقلابی حیاتیاتی ٹیکنالوجی نے اسے مزید دشوار کر دیا ہے۔ گو نقل و حمل، مواصلات اور توانائی کے میدانوں میں ہی نئی ٹیکنالوجی کے اثرات کا احاطہ دشوار ہے۔ انسانی تبدیلی کی ٹیکنالوجی تو ایک بالکل ہی مختلف چیلنج سامنے لاتی ہے، کیونکہ ان کے استعمال سے انسانی دماغ اور اس کی خواہشات بدل سکتی ہیں۔ تو موجودہ دماغ اور خواہشیں تو تاریخی اعتبار سے ان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ ہزاروں سالوں تک تاریخ، ٹیکنالوجی، اقتصادیات، سماجی اور سیاسی طوفان سے پر تھی، لیکن پھر بھی ایک چیز جامد رہی: خود انسانیت۔ ہمارے آج کے اوزار اور ادارے بائبل کے دور سے بہت مختلف ہیں، لیکن انسانی دماغ کی اندرونی ساکھ تو وہی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اب بھی اپنے آپ کو بائبل کے صفحات، کنفیوشس کی تحریر یا سوفوکلس اور یوروپائڈس کی المیوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کلاسک بھی ہم جیسے انسانوں نے تخلیق کیے تھے، لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ہی ہیں۔ جدید تھیٹر میں ممکن ہے کہ اوڈیپس، ہیملٹ اور اوتھیلو جینز اور ٹی شرٹ میں نمودار ہوں، اور ان کے فیس بک اکاؤنٹ بھی ہوں، لیکن ان کی جذباتی کشمکش اسی اصل ڈرامے کی مانند ہے۔ لیکن ایک بار ٹیکنالوجی ہمیں انسانی ذہن کو دوبارہ مرتب کرنے کی صلاحیت دیتی ہے تو ہومو سیپین غائب ہو جائیں گے، انسانی تاریخ کا باب بند ہو جائے گا، اور ایک بالکل نیا عمل شروع ہوگا جو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے فہم سے بالا تر ہے۔ بہت سے اسکالر یہ پیشن گوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2100 یا 2200 میں دنیا کی شکل کیا ہوگی۔ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ کسی بھی قابل قدر پیشن گوئی میں انسان ذہن کی از سر نو ترتیب کرنا شامل ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ اس سوال کے بہت سے ذہین جوابات ممکن ہے کہ ہم جیسے دماغوں کے لوگ حیاتیاتی ٹیکنالوجی سے کیا کام لیں گے، لیکن فی الحال ان سوالات کے کوئی اور عمدہ جوابات موجود نہیں ہیں کہ ان ترمیم شدہ دماغوں کے لوگ اس ٹیکنالوجی سے کیا کام لیں گے۔ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ حیاتیاتی ٹیکنالوجی سے اپنے ہی دماغوں کی ترتیب بدل سکتے ہیں، اور ہمارے موجودہ اذہان یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس کے بعد آئندہ کیا ممکن ہے۔ گو تفصیلات تو مبہم ہیں، لیکن پھر بھی ہم تاریخ کے عمومی رویے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 21ویں صدی کا تیسرا بڑا منصوبہ انسان کو خدا کی قوت تخلیق و تباہی سے مسلح کر کے ہومو ڈیوس کے منصب پر فائز کرنا ہے۔ یہ تیسرا منصوبہ ظاہر ہے کہ دوسرے دو منصوبوں سے جنم لے گا اور ان سے ایندھن حاصل کرے گا۔ ہم اپنے اجسام و اذہان کو سب سے زیادہ اس لیے ترتیب دینا چاہتے ہیں تاکہ بڑھاپے، موت اور تکلیف سے نجات حاصل کر سکیں، لیکن ایک بار یہ ہدف حاصل ہو گیا تو کون جانتا ہے اس اہلیت کے دیگر کیا استعمال ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں نئے انسانی ایجنڈے کا واقعہ ایک ہی مقصد سمجھنا چاہیے جس کی بہت سی شاخیں ممکن ہیں: الوہیت کا اصول۔ اگر یہ بہت غیر سائنسی یا بالکل ہی سنکی پن محسوس ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عموماً خدا کا غلط مطلب سمجھنے لگتے ہیں۔ الوہیت کوئی مبہم مابعد الطبیعیاتی خاصیت نہیں، اور نہ ہی یہ قوت کاملہ ہے۔ جب انسانوں کو خداؤں کے مرتبے پر فائز کرنے کا خیال ذہن میں آئے تو ذہن میں یونانی خدا یا ہندو دیوتا ہونے چاہیے، بائبل والا آسمانی قادر مطلق نہیں۔ زیوس اور اندرا کی مانند ہمارے وارثوں کے بھی عیب، خامیاں اور حدود باقی رہیں گی، لیکن ہمارے مقابلے میں وہ بہت بڑے پیمانے پر محبت، نفرت، تخلیق اور تباہی پر قادر ہوں گے۔ تاریخ کے بیشتر ادوار میں زیادہ تر خداؤں سے کامل قوت وابستہ نہیں تھی، بلکہ یقین کیا جاتا تھا کہ ان میں خصوصی عظیم صلاحیتیں ہیں، مثلاً زندگی کو پیدا کرنا اور تراشنا، خود اپنے اجسام کو بدل لینا، موسم اور ماحول پر قادر ہونا، اذان پڑھ لینا اور فاصلوں سے بھی ان تک رسائی حاصل کر لینا، بہت تیز رفتاری سے سفر کرنا، اور یقیناً موت کو شکست دے کر ابدیت حاصل کرنا۔ انسان بھی ان تمام اور دیگر صلاحیتوں کے حصول میں مصروف ہے۔ کئی ہزار سالوں تک جو صلاحیتیں الہی تصور کی جاتی تھیں وہ آج اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ہم ان کے متعلق سوچتے بھی نہیں۔
آج ایک عام آدمی یونانی، ہندو یا قدیم افریقی خداؤں سے کئی زیادہ فاصلے طے کرتا ہے اور رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا نائجیریا کے اگبو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ خدائے تخلیق چوکوا ابتدا میں تو انسان کو لافانی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک کتا بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو سکھائے کہ جب کوئی مرتا ہے تو انہیں چاہیے کہ ان کی لاشوں پر راکھ ڈالیں، جس سے لاش میں دوبارہ زندگی دوڑ جائے گی۔ بدقسمتی سے کتا تھک گیا تھا اور وہ راستے میں وقت برباد کرتا رہا۔ بے صبر چوکوو نے پھر ایک دمبے کو بھیجا اور اسے سمجھا دیا کہ فوراً جا کر یہ پیغام سمجھائے۔ بدقسمتی سے جب وہ بھیڑ پھولی سانسوں کے ساتھ پہنچی تو اس کا پیغام کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اس نے انسانوں کو بتایا کہ وہ اپنے مردوں کو دفن کر دیں، یوں موت کو ہمیشگی نصیب ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم انسانوں کے لیے موت لازم ہے۔ ہائے اگر چوکوو کے پاس سست کتے اور کم عقل بھیڑ کے بجائے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہوتا تو کیا ہوتا؟ قدیم زرعی معاشروں میں کئی مذاہب نے ماں بعد الطبیعیاتی سوالات اور حیات بعد الموت میں زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ تو زرعی پیداوار کے فضول کام میں الجھ گئے۔ لہٰذا پرانی بائبل کا خدا کبھی بعد از موت کسی جزا یا سزا کا وعدہ نہیں کرتا، بلکہ وہ قوم اسرائیل کو بتاتا ہے کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو گے تو میں بارشوں کے موسم میں زمین پر برسات بھیجوں گا اور تم شراب اور تیل حاصل کر سکو گے۔ میں میدانوں میں تمہارے مویشیوں کے لیے گھاس پیدا کروں گا اور تم پرشکم اور مطمئن رہو گے۔ خبردار رہو، ورنہ تمہارے قلب تمہیں دھوکہ دیں گے اور تمہیں دوسرے خداؤں کی جانب متوجہ کر کے ان کی عبادت پر آمادہ کر دیں گے۔ تم خدا کی ناراضگی مول لو گے تو وہ آسمان کو برسات بھیجنے سے روک دے گا، یعنی زمین اپنی پیداوار سے عاجز رہے گی، اور جو زمین خدا نے تمہیں فراہم کی ہے تم اس میں تباہ ہو جاؤ گے۔ آج کے سائنسدان قدیم بائبل کے خدا سے بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ مصنوعی کھاد، کیڑے مار ادویات اور جینیاتی طور پر ترمیم شدہ فصلوں کی بدولت آج کی زرعی پیداوار کسی بھی ایسی پیداوار سے زیادہ ہے جو قدیم کسانوں کو اپنے خداؤں سے متوقع تھی۔ پیاسی سرزمین اسرائیل اب اس خوف میں مبتلا نہیں کہ کوئی ناراض خدا آسمانوں پر برسات کو روک دے گا، کیونکہ حال ہی میں اسرائیلیوں نے بحیرہ روم کے ساحلوں پر سمندری پانی سے نمک کی علیحدگی کا ایک بڑا پلانٹ لگا دیا ہے۔ یوں وہ اپنی ضرورت کا تمام پانی سمندر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے زمانہ قدیم کے خداؤں سے نئے اور بہتر اوزار بنا کر مقابلہ کیا ہے۔ اب وہ مستقبل زیادہ دور نہیں جب ہم سپر انسان تشکیل دیں گے، جو خداؤں کو اوزاروں سے نہیں بلکہ اپنے جسمانی ذہنی خصوصیات سے شکست دیں گے۔ اگر ہم کسی وقت وہاں پہنچ گئے تو الوہیت بھی سائبر خلا کی مانند روزمرہ کا حصہ بن جائے گی۔ سائبر خلا، حیرتوں کی حیرت، جو اب ہمیں عام سی لگتی ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ انسان الوہیت کے حصول کی کوشش کرے گا۔ ان کے پاس اس مقام کے حاصل کی کئی وجوہات بھی ہیں اور اس کے حصول کے کئی طریقے بھی۔ اگر ایک روشن راستہ کسی بند گلی تک لے گیا تب دوسرے راستے کھلے ہوں گے۔ مثلاً اگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسانی جینوم کسی مداخلت کے لیے بہت زیادہ پیچیدہ ہے تو بھی اس سے انسان اور کمپیوٹر کے درمیان رابطے، نینو روبوٹ یا مصنوعی ذہانت کے پنپنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بوکھلانے کی ضرورت نہیں، کم از کم فوری طور پر تو بالکل نہیں۔ انسانوں کا اس مرتبے تک پہنچنا ایک بتدریج تاریخی عمل ہوگا، کوئی ہالی ووڈ کا دھماکہ نہیں۔ ہومو سیپین کسی روبوٹ کی بغاوت کے ہاتھوں ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہومو سیپین قدم بقدم اپنے درجات بلند کریں گے۔ اس عمل میں کمپیوٹر اور روبوٹ سے ساز باز کریں گے، یہاں تک کہ جب ہمارے ورثاء مڑ کر دیکھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ ان جانوروں سے کتنے مختلف ہیں جنہوں نے بائبل لکھی، دیواریں چین تعمیر کی اور جو چارلی چپلن کی حرکات سے محظوظ ہوتے تھے۔ یہ ایک دن یا ایک برس میں حاصل نہیں ہوگا، لیکن یہ سفر تو فی الوقت بھی چھوٹے قدموں سے طے ہو رہا ہے۔ کروڑوں افراد روزانہ اپنے سیل فون کو اپنی ذات پر کچھ اور اختیار دے رہے ہیں یا افسردگی کی کوئی اور زیادہ مؤثر دوا استعمال کرتے ہیں۔ صحت، مسرت اور طاقت کے تعاقب میں انسان اپنی خصوصیات بدلیں گے، پھر ایک اور تبدیلی، پھر ایک اور تبدیلی، یہاں تک کہ وہ انسان ہی نہیں رہیں گے۔